السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو بولو چینل میں خوش آمدید۔ معزز ناظرین و سامعین، کرولش عثمان قسط نمبر 69 کا دوسرا ٹریلر آ چکا ہے۔ قسط نمبر 68 ایک شاندار قسط رہی، مگر ریٹنگ میں اس بار تشکیلات سیریز ٹاپ پر رہی، جبکہ کرولش عثمان کا تیسرا نمبر رہا اور ہمیشہ کی طرح بار بھروسہ سیریز ٹاپ 10 میں بھی نہیں تھی۔ بہرحال بات کرتے ہیں آج کی ویڈیو کی۔ آج ہم 3 موضوعات پر بات کریں گے۔ پہلا، عثمان کا بازنطینی تجارتی قافلوں اور قلعوں پر حملہ۔ نمبر 2، کوسیس کی بہن ماری کا مقصد کیا ہے۔ نمبر 3، بہادر کی غداری کب بے نقاب ہوگی۔ آئیے چلتے ہیں ویڈیو کے پہلے حصے کی طرف، یعنی عثمان کا بازنطینی تجارتی قافلوں اور قلعوں پر حملہ۔ معزز ناظرین و سامعین، بازنطینی قلعے داروں نے پادری گریگور کے مسئلے پر عثمان سے بدلہ لینے کے لیے کئی قبیلے اور دیگر ترک قبائل کے لیے معاشی مشکلات کھڑی کر دیں۔ خاص طور پر بیلیجیک قلعے کے کمانڈر روگاتوس اس میں پیش نظر آئے، اور روگاتوس نے اس نیک کے گورنر کو بھی ترکوں سے تجارتی معاہدے ختم کرنے پر راضی کر لیا۔ چاندی کی کانوں سے ترک مزدوروں کو بھی روگاتوس نکال چکا تھا۔ یہ تمام حربے عثمان کو کمزور کرنے کے لیے تھے، تاکہ عثمان یا تو ہمارے مطالبات تسلیم کرے یا پھر ان سرزمینوں کو چھوڑ کر چلا جائے۔ عثمان نے ان حملوں کے جواب میں سب سے پہلے ترک سرداروں کو جمع کیا اور انہیں حکم دیا کہ بازنطینی تجارتی قافلوں کو نشانہ بنایا جائے۔ کوئی بھی بازنطینی تجارتی قافلہ بیتینیا میں داخل نہ ہونے پائے اور نکلنے بھی نہ پائے۔ پہلے ٹریلر میں مالہون خاتون عثمان کو بازنطینیوں کی تجارتی قافلوں کے متعلق بھی بتا رہی ہیں، اور عثمان یہ کہتا نظر آیا تھا کہ اگر ترک سکون میں نہیں ہوں گے تو کوئی بھی سکون میں نہیں رہے گا۔ معزز ناظرین و سامعین، قسط نمبر 68 میں عثمان نے روگاتوس کے ایک تجارتی قافلے پر حملہ کر کے روگاتوس کے اہم کمانڈر تھیوڈور کو قتل کر دیا، اور ٹریلر میں دکھایا گیا تھا کہ عثمان روگاتوس کے پاس اس کی لاش لے کر جا رہا ہے۔ بہرحال یہ معاشی جنگ آگے چل کر ایک بڑی جنگ میں تبدیل ہوگی، اور بازنطینی اپنے ایک قلعے سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے، اور ممکنہ طور پر یہ قلعہ بیلیجیک نظر آتا ہے، کیونکہ دوسرے ٹریلر میں دکھایا گیا ہے کہ عثمان اپنے کچھ سپاہیوں کے ساتھ بیلیجیک پر حملہ کر رہا ہے۔ اگرچہ ایک چھوٹا حملہ ہے، مگر یہ ابتدا ہے جو آگے چل کر بڑے حملے کے لیے راستہ ہموار ہو رہا ہے، اور سیزن کے آخر میں عثمان بیلیجیک قلعہ فتح کر سکتا ہے۔ معزز ناظرین و سامعین، آگے چلنے سے پہلے ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، تاکہ اس طرح کی مفید اور مستند ویڈیوز سے آپ مستفید ہوتے رہیں۔ ویڈیو کا دوسرا حصہ کوسیس کی بہن ماری کے متعلق ہے۔ ماری ابتدا سے عجیب و غریب کردار ہے، البتہ نظر یہی آ رہا ہے کہ وہ کئی قبیلے والوں کی ہمدردی حاصل کرنا چاہتی ہے، اسی وجہ سے قالینوں کا معاہدہ برقرار رکھا ہے۔ حالانکہ تمام بازنطینی قلعے دار بشمول کوسیس بھی ترکوں سے تعلقات ختم کر چکے ہیں۔ دوسرے ٹریلر میں دکھایا گیا ہے کہ ماری کی معاون کورنیلیا ماری کو کچھ بتاتی ہے، جس پر ماری اسے آنکھوں کے اشارے سے منع کرتی ہے۔ اس دوران قلعے میں مالہون خاتون اور بالا خاتون بھی موجود ہوتی ہیں۔ ایک بات یہ بھی نظر آتی ہے کہ شاید کورنیلیا روگاتوس یا نیکولا کی جاسوس ہو جو ماری پر نظر رکھ رہی ہو۔ البتہ اب دیکھنا یہ ہے کہ ماری کے قالین کی خریداری کے قدم پر کوسیس کا کیا رد عمل ہوتا ہے، اور کوسیس روگاتوس اور نیکولا کو کیا جواب دیتا ہے۔ اگرچہ کوسیس نیکولا روگاتوس کا رقیب ہے، اور اسے نیچا دکھانے کے لیے کوسیس اپنی بہن کے اس عمل پر بجائے ناراض ہونے کے خوش بھی ہو سکتا ہے، یعنی کوسیس اس عمل کو مستقبل میں عثمان کی مدد حاصل کرنے کے لیے استعمال کرے۔ معزز ناظرین و سامعین، ویڈیو کا آخری حصہ عمر بے کے قبیلے بہادر کے متعلق ہے۔ بہادر اگرچہ کوسیس کے لیے کام کر رہا ہے، مگر اب بہادر کے لیے کام کرنا بہت مشکل ہے، اور اسی وجہ سے کوسیس نے بہادر کو دھمکی دی ہے کہ اگر زندہ رہنا چاہتے ہو تو میرا یہ آخری کام کر گزرو۔ کوسیس کا یہ کام پادری گریگور کا قتل ہے۔ اگرچہ بہادر نے پادری کو تیر مارا، مگر عثمان کے بروقت علاج سے شاید پادری گریگور بچ جائے، اور اس صورت میں بہادر مارا جائے گا۔ بالکل اسی طرح جیسے کرولش عثمان کے سیزن 2 میں کیتھولک عیسائیوں کے روحانی پیشوا پوپ کے جاسوس ادریس کو مار دیا گیا تھا۔ ممکن ہے کہ بہادر کو مارنے کے لیے کوسیس خود کو اقدام کرے، اور بہادر کے قتل کے بعد یہ معاملہ بھی یہیں بند ہو جائے گا، اور یہ معلوم نہ ہو سکے گا کہ بہادر کوسیس کے لیے کام کرتا تھا۔ البتہ آگے چل کر ممکن ہے کہ جب تحقیقات کی جائیں تو عثمان اس قتل سے کوسیس کے ارادے سمجھ جائے گا۔ اس سارے معاملے میں نیکولا کا کردار اب ایک ایسے شخص کی طرح لگ رہا ہے جس کی گھر میں صرف اس لیے عزت کی جاتی ہے کیونکہ وہ بوڑھا ہے اور تجربہ کار ہے، حالانکہ عملی طور پر وہ کچھ نہیں کرتا۔ جب سے سیزن 3 شروع ہوا ہے، نیکولا ایک خاموش تماشائی بنا رہا ہے۔ صرف ترگت کے قبیلے پر حملے میں نیکولا دکھائی دیا، اس کے علاوہ نیکولا نے اب تک کوئی بڑا حملہ نہیں کیا۔ آخری بات یہ کہ روگاتوس خود ایک ایسے خاندان سے تعلق رکھتا ہے جن سے ماضی میں قسطنطنیہ کے شہنشاہ کے اچھے تعلقات نہیں رہے ہیں، یعنی لاسکرس خاندان۔ کوسیس بھی روگاتوس کا رقیب ہے۔ ان تمام چیزوں کے باوجود یہ تمام لوگ الکفر ملت واحدہ کا مصداق بنے ہوئے ہیں، یعنی جب بات مسلمانوں کی مخالفت کی آ جائے تو یہ سارے کے سارے متحد ہو جاتے ہیں۔